بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید فرحان جاوید, گرین بیلٹ تائیکوانڈو. یہ آپ سے میں نے آج اس لیے شیئر کیا, ورنہ تو یہ میں نے کبھی اس سے پہلے بات شیئر نہیں کی تھی کہ آج واقعی میں اس سے ریلیونٹ شیئر کرنے لگا ہوں, اس لیے میں نے آپ سے یہ شیئر کر لیا. گراؤنڈ, اس گراؤنڈ میں ایک کراٹے کلب, اس کراٹے کلب کا ایک اسٹوڈنٹ میں باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. تو پریکٹس کر رہے ہیں, پنچنگ کر رہے ہیں, ککس مار رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, وارم اپ ہو رہے ہیں, یہ سارا کچھ. پھر کچھ فائٹ ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ چلا. تو جتنی بھی دیر کی وہ پریکٹس تھی, 1 گھنٹے کی تھی, 1.5 گھنٹے کی تھی, جتنا بھی ٹائم تھا, تو اس کے بعد سب کو چھٹی ہو گئی. مجھے بلایا گیا. اس وقت تک سب لوگ تھک چکے تھے, میں بھی تھک چکا تھا. تو مجھے کہا گیا کہ اس گراؤنڈ کے 2 چکر لگاؤ. گراؤنڈ بہت بڑی نہیں تھی, لیکن بہرحال 2 چکر لگاؤ. میں تھکا تو ہوا تھا, میں 2 چکر لگا لیے, کیونکہ ظاہر ہے استاد کہے تو ماننی پڑتی ہے. تو جب میں 2 چکر لگا لیے, اور نڈال ہو گیا, انہوں نے کہا جی 2 اور. میں نے 2 چکر اور لگا لیے. تو جب میں اور نڈال ہو گیا, انہوں نے کہا 2 اور. میں ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا جی پہلے اتنی پریکٹس کر کے تھکے میں ہیں, پھر 2 چکر لگائے, اس کے بعد پھر مزید 2 چکر لگائے, پھر 2 چکر. بہرحال مرتا کیا نہ کرتا, پھر 2 چکر اور جب فل نڈال ہو گیا, اس کے بعد کہتے ہیں فائٹ. میں نے کہا ہے اتنا نڈال ہونے کے بعد فائٹ؟ تو انہوں نے کہا ہاں, اب جب تمہیں فل تھکاوٹ ہو گئی نا, گیم تو اب شروع ہوگی. گیم اب شروع ہوگی کہ جب تمہاری ہمت جواب دینا شروع ہو رہی ہے, اب گیم شروع ہوگی, اب پتہ لگے گا تمہیں کتنا سیکھنا ہے. تو اس کے بعد تھوڑی سی پریکٹس کی. سکھانے میں انہوں نے مجھے, ایک میرے جو استاد تھے, ان کا نام بعد میں کوٹ کروں گا, تو انہوں نے مجھے کک ماری, اور ان کی کک کی وجہ سے ظاہر ہے میں بھی بالکل ہی بگنر تھا, وائٹ بیلٹ تھا. تو میں جا کے گرا. ان کی کک, بلیک بیلٹ, فرسٹ ڈان, پاکستان کے 2 نمبر کے چیمپئن. تو اب میں جب جا کے گرا, تو اس کے بعد ایسا زبردست گرا, سینے کے بل گرا کہ مجھ سے اٹھنا مشکل تھا. لیکن وہ مجھے کہتے ہیں اٹھو اٹھو, شاباش شاباش, اٹھو اٹھو اٹھو, اسٹارٹ, شاباش شاباش. تو جب انہوں نے یہ کہا, میں بڑی مشکل سے ہمت کرنا شروع کیا, لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. تو ہماری ایک کزن بھی آئی ہوئی تھیں, تو وہ کہتی ہیں کہ جی اس کو اتنی بری طرح آپ نے گرا دیا, اس کے بعد کہہ رہے اٹھو اٹھو شاباش, اس کو اتنی چوٹ لگی ہے. تو وہ کہتا نہیں آپ نہ بولیں, اٹھو اٹھو شاباش شاباش, فائٹ فائٹ. میں پھر دوبارہ اٹھا, پھر بہرحال اس طرح وہ کچھ دیر تک اسی طرح یعنی وہ پریکٹس کی. اور جب پریکٹس کر لی, اس کے بعد انہوں نے ایک پیغام دیا. پیغام یہ تھا کہ یاد رکھو, عوام جب تھک جاتی ہے تو وہ بس کر دیتی ہے, اور جس نے ونر بننا ہوتا ہے, جس نے آگے کچھ بڑھنا ہوتا ہے, جس نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے, جس نے کچھ مقام پانا ہوتا ہے, وہ وہاں سے آغاز کرتا ہے. جہاں سے عوام ہار جاتی ہے, وہاں سے وہ بندہ آغاز کرتا ہے. اور یہ میرا اپنا واقعہ تھا, اور اسی کی بدولت شاید ایسا تھا کہ کچھ فائٹس, ان میں سے ایک فائٹ تو مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے. تو وہ میں نے جیتی بھی, اور کس طرح جیتی الحمدللہ, وہ بھی بڑا مارجن سے, جس کو کہتے ہیں جیتنا. تو اور جو میرے استاد تھے, ان کو میں خود دیکھا کرتا تھا کہ وہ سارا دن کی مصروفیات کے باوجود آ کر پھر اس طرح پریکٹس کرنا, پھر یعنی کھانے پینے کو سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, پریکٹس ہو رہی ہے, صبح جم, اور پھر اس کے بعد صبح کلب, پھر یعنی سارے دن کی مصروفیات, پھر کالج, پھر جاب پہ, پھر وہاں سے آگے پھر پریکٹس ہو رہی ہے. تو آخر وہ ایک مقام بنا گئی. تو اسی لیے جب آپ کی ہمت جواب دینے لگے, تو اپنے آپ کو یہ تھوڑا سا میسیج دے لیا کریں کہ جی اب تو وقت آیا ہے سٹینڈ لینے کا, اب تو وقت آیا ہے فائٹ کرنے کا, اب تو وقت ہے آگے بڑھنے کا. یقین مانیں, اس سے آپ کے حوصلے جو پست ہو چکے ہوں گے, وہ حوصلے آپ کے جوان ہو جائیں گے. اس سے جو آپ کی ہمتیں جواب دے رہی ہوں گی, وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جائیں گی. اور اس وقت کے بعد, تھکاوٹ کے بعد, اس طرح کی
پریشانی یا مشکل کے بعد جب اگلا سٹیپ ہوگا وہ آپ کے لیے آسانیوں والا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو آسانیاں ہوتی ہیں وہ مشکلوں کے بعد ہی آتی ہیں۔ منزلیں ہمیشہ اور عظیم منزلیں ہمیشہ تبھی ملا کرتی ہیں جب بہت طویل اور بہت لمبا سفر، مشکلات اور کٹھن سفر طے کر کے انسان پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو یہ میسیج دیجیے، اور اگر اس میسیج سے آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے بات، تو پھر یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے کہ جہاں پر آپ کی ہمتیں جواب دے جائیں وہاں پر اپنے آپ کو میسیج دیں کہ اب ہی وقت ہے آگے بڑھنے کا، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اچھا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں ان کا بتا دوں گا یہ کون تھے میرے استاد۔ یہ میرے بڑے بھائی تھے سید وقاص جاوید، کیونکہ انہی سے میں نے کراٹے سیکھے جتنے بھی سیکھے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔